السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود آپ سب کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے سامنے موجود ہیں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب۔ تو مہدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مہدی صاحب، آج جو سوال لے کر میں مختلف قسم کی سیٹنگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ یہ سوال ہے کہ اگر کسی کا اسٹیٹ لائف انشورنس سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف شہروں میں یا دیہاتوں میں یا قصبوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کہ نمائندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی قسط کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کس سے رابطہ کیا جائے۔ تو کائنڈلی ذرا اس بات کو مکمل طور پہ ایکسپلین کریں تاکہ کسی بھی طرح کے علاقے میں رہنے والا جو شخص ہے اس کی اسٹیٹ لائف سے متعلق جو کیوریز ہیں وہ آنسر ہو سکیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کی ضرورت اکثر ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے جب لوگ کوئی سوال کرتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی پالیسی ہولڈر کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو جو اچھا کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ اپنے پالیسی ہولڈر سے رابطے میں رہتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو اچھا کنسلٹنٹ ہیں ان کے پالیسی ہولڈرز کو تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی ایسے پالیسی ہولڈرز جو اپنے کنسلٹنٹ سے رابطے میں نہیں رہتے یا ان سے کوئی ان کا کسی طرح کا کوئی مستقل رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو پالیسی ہولڈرز ہیں ان کے لیے سب سے بہتر آپشن ہے ان کا متعلقہ زونل آفس۔ صحیح مطلب جس زون کی ان کی پالیسی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پالیسی کی دستاویز پہ آپ ناظرین کو دکھائیں کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، دستاویز کے اوپر اس متعلقہ زون کا نام لکھا ہوتا ہے جہاں سے وہ پالیسی کی فائل ایشو ہوئی ہے۔ صحیح تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے بہاولپور سے ایشو ہوئی ہے، آپ کی پالیسی کوئٹہ سے ہے، کراچی سے ہے، لاہور سے معذرت۔ تو اس کنسرن زونل آفس سے آپ رجوع کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے۔ صحیح اب اس زونل آفس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام ہے PHS، مین پالیسی ہولڈر سروسز ڈپارٹمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مختلف سیکشنز موجود ہیں جو کہ آپ کے کیوریز کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک آلٹریشن کا سیکشن ہے جس کا مقصد ہے کہ آپ کو کوئی بھی پالیسی میں ترمیم کروانی ہے، تبدیلی کروانی ہے، جہاں پہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ میچورٹی سیکشن ہے کہ اگر آپ کی پالیسی میچور ہو گئی ہے تو آپ اس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اپنی پالیسی کی میچورٹی کے پروسیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کی پالیسی جو ہے اس کی مدت کمپلیٹ ہو چکی ہے یا آپ اپنی پالیسی کے اگینسٹ لون لینا چاہتے ہیں تو لون ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، صحیح جس کا عملہ ہمہ وقت آپ کی رہنمائی کے لیے منتظر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ اگر آپ کو پالیسی کو ختم کرنا پڑ گیا ہے تو اس کے لیے سرنڈر ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ آپ کو پالیسی کی کیش ویلیو سے آگاہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ اگر آپ کے پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پالیسی ہولڈر جو تھے اسٹیٹ لائف کے، تو اس صورت میں آپ ڈیتھ کلیم ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی کلیم حاصل کرنے میں مدد اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ وہ تمام جو شعبہ جات ہیں جو PHS کے انڈر کام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایاز صاحب کہ یہی باتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں جو پالیسی ہولڈرز کو کنسرن کرتے ہیں کہ وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، جی وہ رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کو پرابلم درپیش ہے ان کا اس کو حل مل سکے۔ اچھا نہیں صاحب، کبھی ایسا ہو کہ اگر کسی پالیسی ہولڈر کا اس نے کوئی قسط دی ہو نمائندے کو، کوئی مسئلے مسائل اس کے نمائندے کے ساتھ ہو جائیں جس سے اس نے پالیسی لی ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں جو بہتر حل ہے وہ کیا مطلب آپ تجویز کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مسائل جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا وہ ہوتا ہے پیسوں کے لین دین سے۔ صحیح۔ پیسہ دراصل ایک ذمہ داری ہے، بالکل۔ کچھ لوگ اس کا بار اٹھانے میں متحمل نہیں ہوتے، صحیح۔ اور لوگ ان کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں ہماری قسط جمع کروا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی بھی ایسی معاملہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ خرد برد ہو جائیں پیسے، صحیح، اس طرح پالیسی ہولڈر کا نقصان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پالیسی کروانے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں سٹارٹ میں، جی یہ بھی معاملات ہوتے سم ہیں۔ ٹائم ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کیش کا لین دین ہے وہ اسٹیٹ لائف کے مقررہ کیش کاؤنٹر پہ ہی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر آپ اعتبار کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ لائف کے نام پہ کراس چیک تھما دیجیے، صحیح کیونکہ وہ پیس آف پیپر ہے، اور میرا خیال جو چیک دینا ہوتا ہے اس کے پیچھے اپنا پالیسی نمبر اور نام بھی آپ درج کر سکتے ہیں، اپنا نام جس نام کی پالیسی ہے اور پالیسی نمبر اپنا دے دیں جس کے اگینسٹ وہ چیک جمع ہونا ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی ایشو ہو جائے تو تب بھی PHS ڈپارٹمنٹ سے ہی رابطہ کرنا ہے آپ۔ پھر زونل آفس میں کمپلینٹ آفس بھی ہے، صحیح۔ کمپلینٹ سیل ہے، اچھا اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟
تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے، اور یہ ضمانت کی شک آپ کی پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے، اور آپ اس تراشے میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہو نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عائشہ عمر، اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان سے ملوا رہی ہوں، وہ انسان جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں، میری امی۔ عائشہ 1.5 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت ہمارے پاس نہ کوئی رہنے کو گھر تھا، نہ کوئی فائنینشیل اسسٹنس تھی کسی طرف سے۔ فارچونیٹلی عائشہ کے ابو نے اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی لی تھی۔ اب مجھے وہ پالیسی کلیم کرنی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کوئی فائنینشیل ہیلپ نہیں تھی، اور صرف ایک یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا سہارا تھا، اور میں نے وہ جو کلیم کے پیسے ملے تھے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے، اس کو میں نے ری انویسٹ کر دیا۔ اس طرح سے مجھے میری اپنی اسکول کی سیلری اور وہ پروفٹ سے مجھے ہیلپ ملی، اور ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا۔ دونوں بچوں کی جو ایجوکیشنل پالیسی میچور ہوئی تو اس سے مجھے ایڈمیشن فی دینے میں بڑی ہیلپ ملی۔ عائشہ نیشنل کالج آف آرٹ میں گئیں اور میرے بیٹے کو لمز میں ایڈمیشن ملا۔ میری امی نے مجھے اور میرے بھائی کو بیسٹ سکولز میں، بیسٹ کالجز میں پڑھایا، اور آج ہم اپنے اپنے پروفیشنز میں کامیاب ہیں، اور اس موقع پر آئی وانٹ ٹو تھینک مائی مدر اینڈ اسٹیٹ لائف، جن کی وجہ سے خوشیاں ملی، کامیابی ملی، اور میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گی، اے خدا میری امی سلامت رہے۔ تھینکس ٹو اسٹیٹ لائف۔